السلام علیکم، میرا نام محسن ہے اور میں آپ لوگوں کو جس بارے میں بات کروں گا وہ ہے الفاظ۔ اس کی خاصیت کیا ہے؟ آپ سب لوگ اصل میں چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بہتری آئے اور اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے اوپر بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ارد گرد میں اچھا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو الفاظ جو ہیں اس میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ الفاظ کس طریقے سے کردار ادا کرتے ہیں۔ الفاظ کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کو بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، تو یہ دل و دماغ پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کبھی بزدل، کبھی بے وقوف، اس طریقے کے القاب سے نہ نوازو۔ اس کے اندر جو ہے کانفیڈینس کی کمی، اعتماد کی کمی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتا۔ تو الفاظ اثر رکھ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ان الفاظ کو ہم سیکھتے ہیں بچپن میں، اور پھر کب کہاں ادا کرنا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ہم غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ہم سیکھتے سیکھتے بڑھاپا آتا ہے، ہم مر جاتے ہیں، لیکن ہمیں الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ سیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ الفاظ کے بارے میں جو ہے قرآن شریف بھی کہتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کے اخلاص اچھے ہیں۔ اخلاص یا اخلاق ان کے اچھے ہوتے ہیں جن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جن سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو اس لیے اپنے الفاظ کے انتخاب کو آپ اچھا کر لیجئے۔ آپ آج سے اچھا کرنا شروع کریں گے، ایک ہفتے، ایک مہینے، کچھ عرصے میں آپ کو اپنے ارد گرد بہت اچھا محسوس ہوگا۔ جتنی بھی تلخ بات ہو، اگر وہ دھیمے لہجے میں آہستہ سے کہہ دی جائے یا اچھے الفاظ کے چناؤ سے کہہ دی جائے تو رشتے بھی بن سکتے ہیں، نبھ سکتے ہیں، ٹوٹنے کے بجائے رشتے بڑھ سکتے ہیں۔ الفاظ کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں عموماً، یا ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، ابے، تبے، آ جا، چلا جا، یا تو کر لے، اس طریقے کے خراب الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو بظاہر تو اس وقت ہم فرینکلی دوستانہ بڑے ماحول میں کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اثر بڑا دیر پا ہوتا ہے۔ ہم کہہ کے محفل سے اٹھ کے انجوائے کر کے تفریح کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان الفاظ کا اثر یہ ہوتا ہے، جب ہم سے بعد میں کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم جو ہیں اس کو بدتمیزی سے جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ آجا، ابے، تبے، وہ اس وقت ایک لمحے کو ہلکی سی ذہن میں جو ہے ضرب لگا کے گزر جاتا ہے، جس کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے معاشرے میں اور ہم لوگ آپس میں انتشار یا بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا، زیادہ دور کی نہیں، 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، جب بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ الفاظ میں بہتری لاؤ، اپنے الفاظ تو دیکھو، تم کس سے کیا بات کر رہے ہو، تم دیکھ نہیں رہے ہو کون بڑا ہے کون چھوٹا۔ اب بھی کہتے ہیں، لیکن خود بڑے گالیوں کا استعمال بے دریغ اپنے چھوٹوں کے سامنے کرتے ہیں، تو بچے کیسے وہ چیز اڈاپٹ کریں گے جو ماں باپ یا بڑے نہیں کر رہے ہوں گے معاشرے کے۔ اس لیے اپنے الفاظ کو بہتر سے بہترین کیجیے۔ میں نے اس چیز کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا سوچا، سمجھا، پڑھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ارد گرد کس طریقے سے ماحول بدلتا، منفی یا مثبت ہے، ان الفاظ کی وجہ سے۔ الفاظ کے بارے میں قرآن شریف میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں پکارو۔ ہم ہر کسی کی کالا، موٹا، اس طریقے کے الفاظ سے نوازتے ہیں، چشمش، لنگڑا، لولا، بہنگا، جس کی قرآن شریف نے سخت لفظوں میں مذمت کی ہے، یعنی کہ اس کو کہا گیا ہے ایک دوسرے کو برے الفاظ سے نہ
اور یہی بات بائبل میں اس طریقے سے کچھ فرق کہی گئی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ تم میرا ذکر کرتے رہتے ہو تب تک تم خود گناہ سے بچتے رہتے ہو. جیسے ہی میرا ذکر کرنا ختم ہوتا ہے، میری طرف سے دھیان تمہارا ہٹتا ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تو تم جو ہو وہ گناہ کی طرف آ جاتے ہو. پہ کے اندر کی جو بات لکھی گئی ہے میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اسی طریقے سے بھگوت گیتا ہندوؤں کی ایک بڑی کتاب، اس کے اندر آپ نے ایک ڈائلاگ سنا ہوگا، کوئی نہیں مرتا کوئی نہیں مارتا. یہ میں نہیں کہتا، یہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے. اکس فلم میں منوج باجپائی صاحب بولتے ہیں. لیکن ان لفظوں کی جو اہمیت ہے وہ یہ بتاتی ہے اس چیز سے، اگر ہم اس کی تشریح کریں تھوڑی سی، کہ کوئی مرتا نہیں ہے یا مارتا نہیں ہے، اس کو اس کے اخلاق یا کردار لوگوں کے سامنے زندہ یا مردہ کر دیتے ہیں اس کو. اس لیے جتنی بھی بڑی ہستیاں گزری ہیں ان کے الفاظ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے الفاظ اچھے تھے، ان کے چناؤ اچھا تھا. انہوں نے جو ہے دنیا میں امن کا پیغام دیا یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا. اس لیے لوگ ان کو ان کے کام کی وجہ سے نہیں، وجہ سے بھی پہچانتے ہیں، اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ تک نہیں رہتی، دنیا تک نہیں رہ گئے. تو اس لیے آپ لوگ اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں. جاتے جاتے میں آپ لوگ کو ایک شعر سنا دے جاتا ہوں، اس میں بڑا میسج چھپا ہوا ہے. آپ سمجھنا چاہیں تو بے شک سمجھیے گا. مجھے سمجھدار لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ توجہ سے سنیں تاکہ ان کے سمجھ میں آئے، وہ غور کریں تھوڑا سا. الفاظ اثر رکھتے ہیں، زندگی وہ تلخ و شیریں کرنے کی پوری کسر رکھتے ہیں. الفاظ اثر رکھتے ہیں، زندگی تلخ و شیریں کرنے کی پوری کسر رکھتے ہیں. 4 حرف اٹھا کے دیکھ لو لفظ طلاق کے، یہ زندگی کو زہر کرنے کا اثر کرتے ہیں. شکریہ. انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات ہوگی پھر کبھی. اللہ حافظ.